بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہر دور میں اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کی توہین اور تکذیب اور ان سے کی گئی بے شمار وعدہ خلافیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے بے شمار قوموں پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹا کر دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعونوں پر اللہ رب العزت نے جو دردناک عذاب نازل فرمائے وہ عذاب اپنی ترتیب اور ہولناکیوں کی وجہ سے مختلف ہیں۔ اس دور کے منکر لوگوں پر لگاتار 5 دردناک عذابات بھیجے۔ یہ 5 عذابات ایک مہینے کے وقفے سے آئے اور ہر عذاب 7 دن تک رہا، یعنی جب پہلا عذاب نازل ہوتا تو وہ 7 دن تک رہتا اور 7ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے وہ عذاب ختم ہو جاتا۔ پھر 1 ماہ بعد دوسرا عذاب نازل ہوتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک نے اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ دیکھ کر جادوگر سجدے میں گر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے حواریوں نے ایمان قبول نہ کیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں پر مصر کی زمین کو تنگ کر دیا، اور ان ایمان لانے والوں کو سرکش فرعون نے طرح طرح کی تکالیف دینا شروع کر دی۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں پر فرعون کا ظلم دیکھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے رب، فرعون زمین پر بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، لہٰذا انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما جو ان کے لیے سزاور ہوں اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ رب العزت نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابات نازل فرمائے۔ فرعونیوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والا پہلا عذاب، فرعونیوں پر آنے والا پہلا عذاب طوفان کا تھا۔ اس طوفان میں ایک خوفناک بادل آیا اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ پھر اس کے بعد انتہائی تیز اور خوفناک بارش ہوئی۔ اس بارش کے نتیجے میں تمام فرعونیوں کے گھر پانی سے بھر گئے، جس میں فرعون کا محل بھی شامل تھا۔ پانی اتنا زیادہ تھا کہ فرعونیوں کی گردن تک پہنچ گیا، لہٰذا یہ طوفان اتنا خوفناک تھا کہ فرعون کے حامی نہ تو کوئی کام کر سکتے تھے اور نہ ہی ہل سکتے۔ ان فرعونیوں کے کھیت اور باغات سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے، اور اس طرح اس دردناک عذاب کی صورتحال مسلسل 7 دن تک رہی۔ اللہ رب العزت کا یہ معجزہ تھا کہ فرعونیوں اور جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے ان کے گھر ساتھ ہی تھے، لیکن اس کے باوجود کسی بھی ایمان والے کے گھر میں پانی داخل نہ ہوا۔ اس دردناک عذاب کو جب 7 دن گزر گئے تو 7ویں دن فرعون کی ہمت جواب دے گئی۔ 7ویں دن تمام لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرنے لگے کہ آپ علیہ السلام اپنے رب سے کہیں کہ اس عذاب کو ہم سے دور کر دے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے خدا یعنی اللہ رب العزت پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور تمام بنی اسرائیل کے لوگوں کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے اس عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ رب العزت کی قدرت سے اس عذاب کے ٹل جانے کے بعد زمین سے ایسی سرسبزی اور شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے مصر میں کبھی نہ دیکھی گئی۔ تمام کی تمام کھیتیاں شاندار ہوئیں، غلوں اور پیداوار میں بے شمار اضافہ ہوا۔ اس طرح ان نعمتوں کو دیکھ کر فرعونی کہنے لگے، یہ عذاب تو ہمارے لیے باعث نعمت تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کی فروانی دیکھ کر فرعونی پھر سرکشی پر اتر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور پھر اسی طرح بنی اسرائیل کے مظلوم لوگوں پر ظلم و ستم شروع کر دیا۔ اس عذاب کو ختم ہوئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان پر ٹڈیوں کا خوفناک عذاب مسلط فرمایا۔ اس عذاب کے نتیجے میں ہر طرف ٹڈیاں ہی نظر آنے لگیں۔ یہ حشرات فرعون کے کھیتوں کو کھا گئے اور فرعونیوں کے گھروں میں بھی داخل ہو گئے، جبکہ مومنین کے کھیت اور باغات اس عذاب سے محفوظ رہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا یہ دردناک عذاب دیکھ کر جب فرعونی تنگ آ گئے تو فرعون نے ایک لشکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہے کہ آپ علیہ السلام اللہ رب العزت کے دردناک عذاب سے ہماری جان چھڑا دیں تو ہم اس بار ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کے ایمان والوں کو ضرور آزاد کر دیں گے اور کبھی بھی ان پر ظلم و ستم نہیں کریں گے۔ چنانچہ فرعونیوں کی فریاد عرضی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ رب العزت نے 7ویں دن یہ عذاب ختم کر دیا
جیسے ہی یہ عذاب ختم ہوا تو فرعونی ایک بار پھر اپنے کیے ہوئے وعدے سے پھر گئے اور اپنی بات سے مکر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے۔ یہ لوگ 1 ماہ تک آرام اور سکون سے رہے اور بنی اسرائیل کے مومنین کو تکلیفیں دینا شروع کر دیں۔ کہنے لگے کہ ہمارے کھیت جو باقی بچے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ لہٰذا 1 ماہ کی مدت کے بعد اللہ رب العزت نے ان سرکش فرعونیوں پر تیسرا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والا عذاب پہلے عذاب کی نسبت زیادہ دردناک اور ہولناک ہوتا تھا، اسی لیے اللہ رب العزت نے اس بار فرعونیوں پر کمل کا عذاب بھیجا۔ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو اللہ رب العزت کے حکم سے تیار فصلوں کو کھا جاتا، یہاں تک کہ فرعونیوں کے کپڑے اور چمڑوں تک کو کھا جاتا تھا، اور یہ کیڑا اتنا خطرناک تھا کہ فرعونوں کے سروں کے بالوں اور داڑھیوں تک کو بھی کھا گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا ہوا یہ کیڑا فرعونیوں کے کھانے میں داخل ہو جاتا، جس کی وجہ سے فرعونی نہ ہی کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے۔ یہ کیڑا فرعونیوں کے منہ سے داخل ہوتا اور پخانے کے راستے سے باہر نکلتا۔ اللہ رب العزت کے اس عذاب سے تنگ آ کر فرعونیوں نے اپنے لیے دوسرے ملکوں سے اناج منگوایا، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے وہ اناج بھی اس کیڑے سے نہ بچ سکا۔ جب فرعون رفع حاجت کو جاتا تو اللہ رب العزت کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے اور اس کیڑے کی وجہ سے چیختا چلاتا۔ آخرکار تنگ آ کر فرعون نے یہ چال چلی کہ کچھ فرعونیوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا کہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اور ہمیں اس عذاب سے نجات دلائیں، تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ اس بار ضرور ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل والوں پر کبھی ظلم نہیں کریں گے۔ چنانچہ 7 روز تک یہ عذاب رہا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے یہ عذاب بھی ٹل گیا، لیکن پھر فرعونیوں نے ہر بار کی طرح اس بار بھی عہد شکنی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے، اور الٹا فرعونی کہنے لگے یہ عذاب تو ہمارے خدا فرعون کی وجہ سے ختم ہوا ہے۔ اس طرح جب اس عہد شکنی کو 1 ماہ گزر گیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرعون پر چوتھا دردناک عذاب نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والا یہ چوتھا عذاب مینڈکوں کا عذاب تھا۔ ان کی بستیوں اور گھروں میں ہر طرف مینڈک ہی مینڈک ہو گئے۔ اللہ رب العزت کے اس دردناک عذاب میں مینڈکوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ کوئی فرعونی جہاں پر بھی بیٹھتا ان کی مجالس میں ہزاروں مینڈک گھس جاتے۔ اگر کوئی فرعونی بات کرنے کے لیے منہ کھولتا تو اس فرعونی کے منہ میں مینڈک داخل ہو جاتے۔ ان فرعونیوں کے کھانے پینے کی اشیاء میں بھی مینڈک گھس جاتے، یہاں تک کہ ہر فرعونی کے جسم پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے۔ اللہ رب العزت کے اس دردناک عذاب میں مینڈکوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ہر طرف مینڈک ہی مینڈک نظر آتے۔ چنانچہ اس عذاب سے تنگ آ کر فرعونی ایک بار پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے کہا، اور فرعونی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلانے لگے کہ آپ اس عذاب کو ہم سے دور کر دیں تو اس بار ہم ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل والوں پر ظلم نہیں کریں گے اور تمام بنی اسرائیل کے مظلوموں کو آزاد کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے صدقے اس عذاب کو 7ویں دن ختم کر دیا، لیکن اس بار بھی یہ سرکش لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے اور ان بخیلوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول نہ کیا، یہاں تک کہ 1 ماہ بھی نہ گزرا تھا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان مشرکوں پر 5واں دردناک عذاب مسلط ہو گیا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے والا یہ عذاب اتنا خطرناک تھا کہ ایک دم سے فرعونیوں کے چشمے، کنویں اور تمام نہریں خون سے بھر گئیں، یہاں تک کہ ہر طرف خون ہی خون ہو گیا اور تمام فرعونیوں کو پینے کے لیے پانی نہ ملا۔ اس طرح جب تمام فرعونی اس عذاب سے تنگ آ گئے تو تمام فرعونیوں نے فرعون سے فریاد کی، تو اس وقت فرعون سرکش نے تمام فرعونیوں سے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ فرعون کی یہ بات سن کر تمام فرعونی کہنے لگے کہ یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی اور جادوگری ہے کہ ہمارے کھانے پینے کے تمام برتن تو خون سے بھرے پڑے ہیں، جبکہ تمام بنی اسرائیل کے ایمان والوں پر اس کا کوئی اثر نہیں۔ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ تمام فرعونی ایمان والوں کے ساتھ مل کر ایک ہی کنویں سے ایک ہی برتن میں ایک ساتھ پانی نکالا کریں، لیکن حکم ربی یہ تھا کہ مومنین جس برتن سے پانی نکالتے وہ صاف اور شفاف پانی ہوتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے اور اسی کنویں سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا۔
یہاں تک کہ تمام فرعونی لوگ پیاس کی وجہ سے بے حال ہو گئے، اور پیاس کی وجہ سے تمام فرعونی مومنین کے پاس آئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہم دونوں ایک ساتھ ایک ہی برتن میں پانی پیتے ہیں۔ لیکن اس بار بھی اللہ رب العزت کی قدرت کا عجیب نظارہ نظر آیا۔ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ مومنین اور فرعونی منہ لگا کر پانی پیتے، لیکن مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ تازہ اور شفاف پانی ہوتا، اور جو فرعونیوں کے منہ میں جاتا وہ تازہ اور خالص خون ہوتا۔ آخرکار تنگ آ کر فرعون اور اس کے پیروکار گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھال چبا چبا کر چوسنے لگے، مگر اللہ رب العزت کے حکم سے ان کی رطوبت بھی منہ میں جا کر خون بن جاتی۔ جب فرعونی اس عذاب سے تنگ آ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رو رو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عرض کرنے لگے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلانے لگے کہ اس بار ضرور ہم آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں گے۔ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں اور ہمیں اس عذاب سے نجات دلائیں، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے مومنین پر ہرگز ظلم نہ کریں گے۔ چنانچہ ان کی آہوزاری دیکھ کر اور ان کی درخواست پر آپ علیہ السلام کو ان کی حالت پر رحم آیا، تو آپ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کی دعا کے صدقے یہ عذاب بھی ان سے ٹال دیا۔ اس طرح تمام فرعونیوں اور فرعون پر اللہ رب العزت کی طرف سے 5 دردناک عذاب نازل ہوئے جو ایک ایک ماہ کی مدت کے بعد آئے، لیکن یہ سرکش اور منافق قوم ان عذابوں کو دیکھنے کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائی، یہاں تک کہ اللہ رب العزت کے قہر و غضب کا آخری عذاب ان پر نازل ہوا، اور یہ تمام فرعونی اپنے مشرک بادشاہ فرعون سمیت دریائے نیل میں ہلاک ہو گئے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے فرعون کو اور تمام فرعونیوں کو دریائے نیل میں غرق کر دیا اور رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور فرعون آج بھی دنیا کے لیے عبرت گاہ بنا ہوا ہے۔ فرعون ایک ایسا بدبخت اور مشرک بادشاہ گزرا ہے جس کی لاش کو نہ ہی پانی نے قبول کیا اور نہ ہی زمین نے، بلکہ اس کی لاش قیامت تک کے لیے اس طرح دنیا میں جلتی اور سڑتی رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام برائیوں سے نجات عطا فرمائے جن برائیوں میں مبتلا ہو کر پہلی قومیں ہلاک و برباد ہو گئیں اور اللہ رب العزت کے دردناک عذاب کی مستحق قرار پائیں۔